السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت زبردست پلان تیار کیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ توفیق دے کہ اور باقی ساتھیوں کو بھی اور بچوں کو بھی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی۔ اصل میں تو یہی ہوتا ہے کہ اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے، اور رہا ہے، ہوتا ہے اور رہے گا۔ اگر اساتذہ ہی سارے سمجھ گئے یا چند ہی ان میں سے سمجھ گئے اور پریکٹیکل شیپ میں اس کو لانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اور سٹارٹ ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے۔ مجھے رحمۃ اللہ بھائی بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چھٹی ساتویں آٹھویں میں نے پڑھی زراعت ہے، مطلب ہمارے جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتا تھا، لیکن بعد میں وہ ختم ہو گیا۔ اب تو میرے خیال میں بالکل ہے ہی کوئی نہیں۔ اور منظور صاحب، اب باقی جو ہے وہ بہت سارے ٹیچر مجھے بھول گئے، لیکن ہمارے ٹیچر ایک تھے منظور صاحب، اتفاق سے ان کا بھی نام ہے، اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے ٹریکس اور چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی دماغ میں ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ توری خود لگائیں۔ اب میرے مطلب جب بھی میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو انہی کی باتیں جو ہیں وہ کافی ساری دماغ میں ہوتی ہیں، اور وہی جو ہے وہ دہرا بھی رہا ہوتا ہوں۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ 3.5 مرلے کے مکان میں کرائے پہ رہتے تھے، ایک کوارٹر تھا چھوٹا سا۔ تو بالکل وہاں پہ جہاں سے سیڑھیاں اوپر والی سائڈ پہ جاتی تھیں، تو تھوڑی سی جگہ تھی، آپ یوں سمجھ لیں کہ 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ ہوگی یا 2 فٹ بائی 2 فٹ ہوگی۔ تو میں نے ان کے کہنے پہ توریاں لگائی تھیں، اور غربت تھی، ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ۔ تو یقین کریں کہ اتنی زیادہ توریاں، اور اچھا مزے کی بات، توری جو ہے وہ پھیل گئی، بہت ساری ہو گئی۔ تو میں نے سر کو بتایا، میں نے کہا میں نے توریاں لگائی ہیں، لیکن جو ہے اس پہ پھول بھی لگتے ہیں اور پھل نہیں ہو رہا، یعنی توری لگتی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر کلاس میں ہی بتایا تھا کہ جب آپ کا اس قسم کا ہو معاملہ، تو آپ تھوڑا سا گڑ میں، پانی میں گڑ جو ہے وہ تھوڑا سا مکس کر کے، تو آپ ہاتھ سے ہی نا، یعنی وہ ترونکا کر دیں، چھٹا کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ مکھیاں وغیرہ اور جو ہے یہ حشرات جو ہیں آئیں گے، کیڑے آئیں گے، تو ان کے پاؤں سے یہ پولینیشن ہوتی ہے۔ پھر توری کے بارے میں، جس طرح میں دھنیے کے سے سٹارٹ کرواتا ہوں، وہ توری کے بارے میں بہت زیادہ کہتے ہوتے تھے کہ توری آپ ضرور لگائیں، جو ہے یہ آپ کے گھر کی ریگولر خوراک ہوتی ہے۔ غذائیت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ پھر یہ جو آج کل ابھی بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کا جو اسپونجی ہے، جو اس کی وہ جالی اندر سے نکلتی ہے جس میں بیج ہوتے ہیں، سوکھی ہوئی توری بیج نکال لیں، اور وہ برتن دھونے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اور اس میں جو ہے وہ جراثیم نہیں ہوتے۔ دیکھیں بیجوں کو اللہ نے جو ہے وہ کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے، بیجوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس توری کے اندر، چاہے یہ 4 سال پڑی رہے آپ کے پاس، سیف رہے گی جتنا عرصہ بھی ہو، نہ بیجوں کو کچھ ہوگا، اور نہ تو اللہ نے اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ جالی بنائی ہوتی ہے، اور یہی اسی سے برتن دھویا کریں۔ تو اس وقت تو حالانکہ کوئی اسکاچ برائٹ کا کوئی دور بھی نہیں تھا کوئی اس طرح سے، لیکن لوگ ادھر ادھر کی پھر بھی چیزیں استعمال کرتے ہوتے تھے۔ وہ جالی سی آتی تھی لوہے والی، جو اب بھی چلتی ہے، اس کی انیشل سی اسٹیٹ چل رہی تھی۔ تو یہ چیزیں جب اسکول میں بتائی جاتی ہیں، تو اسکول ایک بہترین تربیت گاہ، بہترین درس گاہ ہوتی ہے، اور ٹیچر اس طرح آپ کی طرح ماشاءاللہ سوچ رکھنے والے ہوں، تو آنے والی نسلوں، ان کا مستقبل جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے رحمۃ اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہاں، پوری تحریر میں نے جو ہے وہ لیٹ پڑھی ہے، I'm سوری، کیونکہ بس یہ دن زیادہ جو ہے وہ ویسے بھی روٹین ٹف ہوتی ہے، سم ٹائم جو ہے وہ ٹائم نہیں مل پاتا۔ میں نے پڑھی، اس میں جسٹ یہ ہے کہ پودے جو درخت آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی کونوکارپس وغیرہ کے بارے میں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سفیدہ جو ہے، سفیدے کے نقصانات اب ہمیں پتہ چل رہے ہیں، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، سفیدہ ختم نہیں ہو رہا، اور نہ ہی جو ہے اسے گورنمنٹ اس بلکہ اور ہی لگائے جا رہے ہیں۔ جس کو کچھ نہیں سوچتا وہ لگا دیتے ہیں، سفیدے لگا دیتے ہیں۔ کیا ہے جی کہ 1.5-2 سال میں 1 بیگھے جگہ میں لگائی، اور 1.5-2 سال میں آپ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ اس کا مل جاتا ہے۔ بڑی عجیب سی جو ہے وہ حالت ہے۔ اب ہمارا ایریا، مطلب اگر تلہ گنگ والی سائڈ پہ اوپر چلے جائیں، جیسے جیسے اوپر جائیں تو پانی کی بہت قلت ہے، کمی ہے۔ وہاں پہ بھی جو بنجر زمینیں اور کسیاں اور وہ اس قسم کی بڑی لینڈز جو ہیں، جو سینکڑوں ایکڑ کے رقبے جو سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، ان میں سفیدہ لگایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ پہلے ہی پانی کی قلت ہے۔ اور سفیدہ لگانے سے جو ہے وہ اور بھی پانی، آپ کو پتہ ہے کہ سفیدہ ایک دن میں، اگر 1 سال کا سفیدہ ہو جائے
تو ایک دن میں ایز این ایوریج جو ہے وہ 100 لیٹر پانی جو ہے وہ زمین سے سک کر کے کنزیوم کر جاتا ہے۔ چائنا میں سفیدہ جو ہے صرف اور صرف اسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ انہوں نے واٹر لیول کو ڈاؤن کرنا ہو، سلینٹی ہو، جہاں پہ مطلب نمکیات کی زیادتی ہو، یہ بنجر زمین ہو اس قسم کی، اور پانی جو ہے ان کا بہت اوپر ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ نمکیات اوپر آ جاتے ہیں، زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ سفیدہ لگاتے ہیں، اور لگاتے بھی ٹیمپریری ہیں۔ جب ان کی وہ ریکوائرمنٹ سال 2 سال 3 سال میں پوری ہو جاتی ہے، زمین تیار ہو جاتی ہے، تو وہ سفیدے کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتے ہیں اس کو، اور وہاں پہ پھر اپنی جو بھی کاشت یا جو بھی سلسلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ کر دیتے ہوتے ہیں، یا بلڈنگز بنانی ہوتی ہیں، کیونکہ چائنا میں بہت زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہیں، اسپیشلی یہ ان کے ساؤتھ والی سائڈ پہ۔ تو کونو کارپس جو ہے اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہیں، یہ محض ایک درخت نہیں ہے، صرف ہمیں وہ یہی نہیں دیکھنا ہوتا کہ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پودا ہے، اس کو آپ پتھروں میں بھی لگا دیں تو اس کی جڑیں نیچے جا کے تو یہ بھی سفیدے کی طرح کام کرتی ہیں، پھر اس کے ماحول کے اوپر جو ہے دوسرے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ کافی سارے جو ہے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اوپر پرندے حشرات نہیں بیٹھتے، اور میں نے خود بھی کئی دفعہ آبزرو کیا کہ راستے میں جہاں جہاں پہ بھی نظر آتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ واقعی اس کے اوپر پرندے نہیں بیٹھتے، واقعی اس کے اوپر جو ہے وہ حشرات وغیرہ نہیں آتے، ایون چونٹے وغیرہ کیڑے وغیرہ بھی اس کے اوپر میں نے نہیں دیکھے، اور یہ لگا ہوا اب ہر جگہ پہ ہے اور لگایا جا رہا ہے۔ تو بس اس قسم کی چیزوں کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے نیٹو والی سائڈ پہ زیادہ جھکاؤ رکھیں، اور محض جو آسان پودے اگتے ہیں بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں، جن کو نہ کوئی جانور جو ہے، نہ پرندہ، نہ حشرات، نہ کوئی اور، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کی تحقیق کر کے احتیاط کریں۔ باقی بہت زبردست آئیڈیا ہے، اور اسے جتنی آپ کی اسٹرگل آپ ممکن ہو آپ فائٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ چلائیں، اور بچوں کو اور بھی ترغیب دیں کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ زمین اگر ہمارے پاس نہیں ہے، میں نے یہاں پہ گروپ میں پہلے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس زمین نہیں ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹیرس ہے، چھتیں ہیں، پکے ہمارے پاس ہیں، پھر وہ ذہن میں آ جاتا ہے ہمارے لوگوں کی کہ یار اتنی مٹی اور یہ وہ کون اوپر چڑھائے، مٹی کہاں سے لے کے ہیں یہ وہ۔ ہاں، ابھی بھی ہمارے، میں شہروں میں بھی دیکھتا ہوں، میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، اتنی جگہ خالی ہے، اتنی جگہ خالی ہے کہ حساب ہی کوئی نہیں ہے، بے شمار جگہ خالی ہے۔ اچھا، یہ جو پلاٹس ہوتے ہیں لوگوں نے خرید کے پراپرٹیاں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ جسٹ جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا بات کریں، ان سے کہیں کہ ہم اس کو جو ہے آپ کے لیے سنبھالتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ لگائیں گے، جسٹ اتفاق کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا اتفاق پیدا کریں اپنے نیبرز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ماحول، معاشرہ، محلہ، اسٹریٹ جو بھی ہے وہاں پہ آپ ایک دو بندے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر پیچھے جو ہے وہ لائن لگ جاتی ہوتی ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں جو یہ میرا گارڈن ہے، یہ کچرے کا ڈھیر تھا، اللہ نے توفیق دی جب ہم نے خرید لیا تو اس کو میں نے اپنی گینٹی بیلچے سے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے 3 3 فٹ تک میں اس زمین میں گیا، اور اس میں سے شاپر، کانچ، ہر چیز کی غلاظت میں نے ہاتھوں سے نکالی۔ اس میں سے نکلنے والے پتھر، روڑے، وہ جو چکن ہاؤس میرا دیکھ رہے ہیں پیچھے شیڈ بنا ہوا ہے، اس کا جو ہے سمجھے فرش بنا، وہ کافی زیادہ ہائٹ پہ آیا، اور وہ ابھی بھی جو ہے اسی وجہ سے ہائٹ پہ ہے کہ اس کی وہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک سلوپ سی بنی ہوئی ہے کہ وہ سارے روڑے پتھر ادھر ہیں، اور یہی آئیڈیا تھا کہ جب چکن رکھوں گا تو اس کی جو بیٹیں وغیرہ بارش سے اور یہ خود بخود نیچے کی طرف آئیں گی، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ مجھے جو ہے وہ کھاد کئی دفعہ مطلب میں نہ بھی ہوں، مجھے اپنی زمین کی فکر نہیں ہوتی، ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے آئیڈیاز جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے بھائیوں کو جن کے پاس زمین نہیں ہے وہ اپنے آس پاس میں دیکھیں جہاں پلاٹ خالی ہے، ان کے ساتھ بات کریں، کوئی پڑوسی ساتھ ہے جو پانی آپ کو دے سکے، کوئی اس طریقے سے آپ جسٹ سٹارٹ کریں۔ سال 2 سال جو ہے وہ دقت ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں جب، لیکن ان کا ریٹرن جب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی سبزیوں کا آپ یقین کریں کہ آپ دروازہ دروازہ بجا کے کسی کو کلو کلو سبزی اگر دے دیں گے نا، تو وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے اتنے قریب آتے جائیں گے، اتنے قریب آتے جائیں گے، اور وہ آپ کے پاس آئیں گے، آئیڈیاز لیں گے، پوچھیں گے، تو ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ دیہاتوں اور گاؤں میں بہت آسان ہوتا ہے، نہیں ہے کسی کے پاس جگہ تو بچوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے بس کسی کی فصل یا اس کو برباد نہ کریں۔ میں تو یقین کریں کہ
جہاں پہ سفر ہوتا ہے ہماری زمینیں مطلب خالی کی خالی. اب میں اگر پنڈی چکوال اسلام آباد کا میرا چکر بہت زیادہ ہوتا ہے تو موسموں میں بھی گندم بھی جو ہے وہ لوگوں نے نہیں کاشت کی ہوئی ہوتی. بس ایک آدھ فصل کوئی لے لی اور بس چھوڑ دیا اور لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں زمینیں. تو تھوڑا سا دور جا کے کسی آپ کھیت میں کھلی جگہ پہ ویسے ہی بیج لگا دیں. پھر اسی طرح یہ جو پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہے پھر کبھی ہفتے میں جا کے اس کو پانی دے دیا تو وہاں پہ بھی سبزی ہوگی. چلیں اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی لیکن بہت سارے اور لوگ ایسے ہوں گے جو بھی توڑے گا چلیں اس کے حصے میں ہی جائے گا. لیکن بس کہیں نہ کہیں بیج لگاتے رہا کریں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر وہ پک گئے اس کے پھل ہو گئے اس سے بیج بھی حاصل ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوئے زمین میں پھیل جائیں گے آگے پیچھے چلے جائیں گے کہیں نہ کہیں اگ پڑیں گے. تو اس طریقے یہ طریقے بہت سارے ہیں لیکن ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں بس 4-6 انچ زمین چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ بس بیج لگانا ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. پاسبل ہو تو جا کے پانی تھوڑا سا دے دیں اور دیکھتے رہیں. میں تو کرتا رہتا ہوں. میرے پاس فالتو پرانے بیج جو ہو جاتے ہیں جو بالکل ضائع کرنے والے ہوتے ہیں تو میں خالی پلاٹوں میں جا کے خالی جگہوں پہ جا کے پھینک دیتا ہوں. پچھلے سال میں نے جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ الائٹ پارک ہے اس کے کنارے کنارے میں نے توری کے بیج پھینکے تھے چلتے چلتے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ نالا سا گزرتا ہے اس سے وہاں سے کس نے کھانی تھی. لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ اتنی زیادہ وہ توری ہو گئی کہ وہ جو سائڈ گرل لگی ہوئی تھی اس کی پارک کی تو اس کے اوپر توریاں ہی توریاں ہوتی تھیں. اور میں بس دیکھ دیکھ کے چلتے گزرتے خوش ہوتا رہتا تھا کہ یہ شرارت میں نے کی ہوئی ہے اور یہاں پہ توریاں ہو رہی ہیں. شرارت مینس کہ مطلب وہاں پہ اور کچھ نہ ہو تو کسی کو اگر وہ وہاں سے گندے پانی سے اگ رہی ہیں یا وہ ایسے ہی مطلب روڈ کنارے ہیں تو کم سے کم بیج تو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. وہ اسی پانی میں گر کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہوں گے یا بارشوں سے کہاں جا رہے ہوں گے یا وہ کسی کے دماغ میں آ جائے گا وہ مطلب یا کئی ایسے اللہ کے غریب بندے ہیں جو بیچارے مطلب ڈھیروں سے چن کے جو ہمارے کاغذ چننے والے گتا چننے والے لوہے چننے والے ہیں پلاسٹک والے یہی گزرتے گزرتے ان سے توریاں توڑتے رہیں گے تو آپ کو اجر ملتا رہے گا. آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو اجر ملتا رہے گا. جسٹ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.